یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہاں تک جملے ارشاد فرمائے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں پرندے آ کے ہمارا گوشت نوچ لے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اب مسلمان جنگ جیتنے کی طرف گئے، کفار چھوڑ کے بھاگے جب میدان. صحابہ کرام نے دیکھا مسلمان جنگ جیت گئے، انہوں نے درہ چھوڑ دیا. کافروں نے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. آقا علیہ السلام کو برچھی لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اب منظر ذہن میں رکھیے گا کہ احد کا دن کتنا بڑا دن تھا. برچھی لگی، ٹوٹ گئی. ایک روایت صحابی نے یوں دانتوں کے ساتھ وہ برچھی کا ٹکڑا پکڑ کے نکالا، فوارہ نکلا، آپ غنودگی چھا گئی آپ پہ. صحابہ کرام نے اٹھایا، احد پہاڑ پر لے گئے اور پہاڑ پھٹ گیا. مسلمان جیتی جنگ ہار گئے، نقشہ بدل گیا جنگ. پھر مسلمان اکٹھے ہوئے، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جب بھاگ گئے جنگ ختم ہو گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آ کے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کتنے مسلمان کم ہیں. اب ایک تعداد آئی تھی نا مدینہ سے، پوچھا کتنے مسلمان کم. عرض کی گئی آقا 70 مسلمان تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جاؤ جا کے میدان احد میں سے ان 70 صحابہ کے لاشیں اکٹھے کرو. اب یہ روایت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 1 to 5 1 to 6 1 to 7 125 126 127 نمبر 14واں پارہ سورہ نحل ہے. اس کے ضمن میں امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر بیان ہے ان آیات کا شان نزول. آقا نے فرمایا صحابہ کہ جاؤ جا کے لاشیں اکٹھے کرو. 69 لاشیں مل گئے، ایک لاشا نہیں ملا. وہ جو ایک لاشا نہیں ملا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آقا کے چچا کا لاشا. صحابہ واپس آئے، آقا ایک حضرت امیر حمزہ کا لاشا نہیں ملا. آقا نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو، ضرور ملے گا. صحابہ گئے میدان میں سے گھوم کے واپس آ گئے، آقا لاشا نہیں ملا. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی میرے چچا اتنے بوزدل نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، جاؤ جا کے تلاش کرو. لاشا نہیں ملا. آپ کے عرض کی آقا لاشا نہیں ملا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی مسند سے اٹھے اور آپ خود لاشا تلاش کرنے چلے گئے اور اس طرف چلے گئے جہاں کافروں نے دوبارہ حملہ کیا تھا، احد پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف. آپ جب گئے تو پہلا شخص جس نے آگے بڑھ کے کافروں کا راستہ روکا تھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اب چونکہ سب سے پہلے ٹکرائے تھے تو شہید ہو گئے. باقی پھر جتنی بھی شہادتیں ہوئی یا کافر قتل ہوئے وہ سارے کے سارے اوپر گرتے رہے. اب آقا نے یہ یہاں صبر دیکھیے، آقا نے وہ لاشیں ہٹوانے شروع کیے. جب لاشیں ہٹوانے شروع کیے سامعین محترم ان لاشوں کے نیچے سے ایک لاشا ملا جو 12 ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا. حضرت امیر حمزہ کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے، آپ کا کلیجہ سینہ چیر دیا گیا. ان 12 ٹکڑوں میں آپ کو اپنے چچا کا لاشا ملا. جب آپ کو لاشا ملا نا تو آقا علیہ السلام وہاں اتنا روئے کہ روایت کے الفاظ ہیں آپ کی ریش مبارک ساری بھیگ گئی آنکھوں سے اور آنسوؤں سے، اور آپ اتنا روئے کہ آپ ہچکچانے لگے جیسے بچہ روتے ہوئے ہچکچانے لگتا ہے. یہ کیفیت کریم آقا کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ کے یہ بڑے پیارے چچا اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے یہاں وہ لقب عطا فرمایا آپ کو کہ چچا آپ سید الشہداء ہیں. اب قیامت تک جتنے شہید آئیں گے آپ ہر شہید کے سردار. سبحان اللہ. اب اس کے بعد سامعین محترم ذرا ایک لمحے کے لیے اس غم کی کیفیت کو دیکھیں جو آپ پہ گزری. آپ بڑا روئے. جب آپ خاموش ہوئے
تو آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ اتنا غم بھرا تھا کہ خالق کائنات نے آسمان سے 3 آیتیں اس میدان میں نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اے چچا، مخاطب کر کے، اے چچا، امام ابن کثیر نے یہ جملے لکھی، اے چچا، جس دن اللہ نے مجھے کفر پہ غالب کیا، جس دن دین غالب آ گیا، میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کے ساتھ۔ اب آپ کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے، وہ نامقام میں بیٹھا خدا اپنے کریم کو دیکھ بھی رہا ہے اور غم کی اس حالت کو دیکھ کے پھر آپ کے الفاظ بھی سن رہا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے نا تو اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے رسول کو تسلی دے اس غم کے ماحول میں۔ اور جبریل آئے، یہ 3 آیتیں لے کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کے آقا علیہ السلام کو یہ آیتیں سنائی۔ وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ 3 آیتیں آگے سنائیں اور عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے ایک سے لیجئے، ایک کے بدلے 70 کو قتل کرنا یہ ناانصافی ہے، ایک کے بدلے 70 سے بدلہ لینا ناانصافی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اگر بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے ایک سے لیجئے، اور اگر آپ صبر کر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب غم کا ماحول اپنی جگہ، اپنے چچا سے محبت اپنی جگہ، لیکن جب خدا کی طرف سے پیغام آیا صبر کا تو آپ نے فرمایا جبریل گواہ رہنا، آج یہاں بھی میں نے صبر کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہاں بھی میں نے صبر کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم کی کیفیت آپ کی اتنی تھی کہ 6 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو طائف کا ایک وفد آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے ان میں ایک شخص ہے جس نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، وہ شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا آپ بھی سچے، آپ کا دین بھی سچا، مجھے کلمہ پڑھا کے دین میں داخل فرما لیں۔ آپ نے فرمایا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ جب وہ پردہ ہٹایا تو اس کے پیچھے واشی کھڑا تھا، یہ واشی وہ ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول کرنا بسم اللہ، لیکن میرے سامنے نہیں آنا، مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ ایسا غم تھا لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے صبر کو پکڑا اور آپ کو محبت جتنی تھی۔ بس آخری بات سامعین محترم، محبت اتنی تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے